پشاور میوزیم دنیا کا واحد عجائب گھر ہے جہاں دنیا کے چوتھے بڑے مذہب بدھزم کے پیشوا گوتم بدھا کی زندگی کی کہانی مجسموں کی صورت میں موجود ہے۔ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ میوزیم کے گیلریز میں موجود یہ مجسمے آپ کو اس وقت کی کہانی کی طرف لیے چلتے ہیں جب تقریباً 2500 سال قبل کوئین مایا یعنی بدھا کی والدہ اپنے محل میں سو رہی تھی اور ایک خواب دیکھا کہ ایک سفید ہاتھی ان کے پیٹ میں آ رہا ہے۔ نجومیوں کو جب خواب بتایا تو تعبیر ملی کہ ان کے ہاں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوگی جو یا تو سادھو اور یا بادشاہ بنے گا اور رہتی دنیا تک اس کا نام رہے گا۔ کچھ عرصے بعد مایا کے ہاں سدھارتھا کی پیدائش ہوئی جن کو اندرا اور برہما نامی خواتین نے غسل دیا۔ کیونکہ والدین چاہتے تھے کہ بدھا بادشاہ ہی بنے تو اس لیے باقی دنیا سے دور انہیں ایک محل تک محدود رکھا اور اپنے ہی محافظوں کی نگرانی میں اسکول بھیج کر بدھا نے تعلیم حاصل کی۔ اس کا باپ خود ایک کنگ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا ملا بنے، تو اس نے 20 سال تک اس کو محل میں بند رکھا تاکہ یہ نہ غم دیکھے، نہ دکھ دیکھے، نہ کوئی بیماری دیکھے، تاکہ اس کے ذہن میں کوئی سوال نہ آئے اس دنیا کے بارے میں۔ تقریباً 18 برس کی عمر میں بدھا کی شادی چچا زاد کے ساتھ کرائی گئی۔ شادی کے موقع پر سدھارتھا اور ان کی دلہن نے آگ کے پھیرے لیے اور پھر ان کی دلہن کو ہاتھی پر ڈولی میں بٹھا کر محل میں داخل کیا گیا تو ان کو محل کے مکینوں نے سلامی پیش کی۔ وقت کے ساتھ جب بدھا نے لوگوں کے غم اور دکھ کو دیکھا تو محل کی زندگی سے مایوس ہوئے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی زندگی کو چھوڑ کر حقیقت جاننے کے لیے نکل پڑے۔ اسی سفر کے دوران اٹیک آف مارا کی صورت میں بدھا کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ فاسٹنگ بدھا کا مجسمہ ہے۔ یہ اس وقت بنایا گیا تھا جب بدھا نے کئی مہینوں کے لیے روزے رکھے تھے جس کے باعث وہ بالکل سکیلیٹن سا بن گیا تھا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک درخت کے نیچے مراقبہ کرتے ہوئے گوتم بدھا کی سمجھ میں آیا کہ بھوکا پیاسا رہنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ انسان کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے اور یوں ہی بدھ مت بنایا۔ اسی ٹائم میں ڈیفینیٹلی مطلب اس مذہب کو اتنا زیادہ وہ نہیں ملا، لیکن جب بدھ مت مذہب کو بادشاہوں کی سرپرستی مل گئی ہندوستان کے علاقے میں، جیسے کہ اشوک بادشاہ 256 BC میں اس کی سرپرستی مل گئی، تو یہ مذہب پورے ہندوستان، پاکستان، سری لنکا اور نیپال، بھوٹان، ان علاقوں میں، افغانستان سمیت ان علاقوں میں جو ہے یہ پہنچ گیا۔ گوتم بدھا نے اپنے خیالات سے لوگوں کو اتنا متاثر کیا تھا کہ جب وہ اپنے بستر پر پڑے انتقال کر گئے تو ان کا ہر مرید غمزدہ تھا۔ موت کے بعد گوتم بدھا کو تابوت میں لے جا کر جلایا گیا اور یوں بدھا فنا ہوا، لیکن ان کی تعلیمات کے آج بھی کروڑوں پیروکار موجود ہے۔